پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ 11 جون کو جو سالانہ بجٹ ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تقریر کرنے سے جس طرح روکا گیا، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جس طرح شور شرابہ ہنگامہ برپا ہوا، ایک دوسرے پر کتابیں پھینکی گئیں جو کہ اس پر اللہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی حکومت، جبکہ ہمارے لیڈران چاہے کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ملک سے انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قومی اسمبلی میں ہوا گزشتہ یعنی کہ 1-2 دن پہلے، تو اس میں جو دیکھنے میں آیا، جو ارکان اسمبلی جو ہمارا ایک چہرہ ہے، 22 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے جس طرح مظاہرہ کیا، کیا وہ انتہا پسندی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور یہ عوام پر ہم فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر فیصلہ کریں، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن سے جو تعلق رکھنے والے لیڈران ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ملک سے انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے، جو عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے اس کا برداشت پیدا کرنی ہے، ٹالرنس کرنی ہے۔ جب قومی اسمبلی جو بجٹ کے حوالے سے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کا جو رویہ ہم نے دیکھا، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے پر کتابیں پھینکنے کے لیے، کیا یہ کسی مہذب یا جمہوری ملک میں یا جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے نیک شگون ہے؟ کیونکہ ہمارے جو لیڈران ہیں، چاہے ان کا کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہو، ان کی کمی کوتاہیاں وہ اپنے اوپر نہیں آنے دیتے، پھر اداروں پر تنقید کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ کیا سپریم پارلیمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور خواتین پر تشدد اور ایک دوسرے کے جو مختلف فکرے کسریں اور اس حوالے سے جو عدم برداشت ہے، یہ کیا انتہا پسندی نہیں ہے؟ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اور ان دنوں میں جو اجلاس نہیں ہوئے، جو ہنگامہ کی نظر ہوئے، تو ان میں ارکان قومی اسمبلی نے ظاہر ان کے TADA بھی ان کے جیب میں گئے، اور عام طور پر بھی یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو ارکان اسمبلی ہیں وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب میں آتے ہیں، ایسا ڈیبیٹنگ کلب کہ گپ شپ لگائی، جیب میں پیسے ڈالے اور کھایا پیا، چائے پی، کافی پی، ہائی ٹی کی، اس کے بعد گھروں کو چلے گئے۔ یہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے۔ جب ملک کے مسائل، عوام کے مسائل پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوں گے، ذاتی مفادات قومی مفاد پر غالب آئیں گے، تو پھر مختلف باتیں بھی ہوں گی، پھر سسٹم کے ڈیریل ہونے کی بھی باتیں ہوں گی، پھر ہر لحاظ سے جو عوام ہے وہ بھی سوالات اٹھائیں گے، اور پھر جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ روایتی طریقہ اختیار کرتے ہوئے پھر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ کون نہیں چلنے دے رہا؟ یہ خود ہی جو ہمارے لیڈران ہیں وہ خود ہی اپنے اس سسٹم کے خلاف ہیں، اور جو دنیا بھر میں جو شور شرابہ ہوا، حنگامہ آرائی ہوئی، نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، ایک دوسرے پر جو کتابیں پھینکی گئیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، اگر یہ کوئی غیر مسلم کرتا تو ان کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ بھی درج ہوتا، اور ہمارے جو مسلمانوں نے، ہمارے جو لیڈران محبوب، جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں، جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا وہ سب کے سامنے ہے، قوم نے اس کو دیکھا، جو ڈرامہ لگا رہا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا۔ آخرکار حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے مذاکرات کے بعد پھر ایک دوسرے کو برداشت بھی کیا، ایک دوسرے کے پھر سپیچ بھی سنی، اپوزیشن لیڈر کی حکومت نے سنی، حکومتی لوگوں کی اپوزیشن والوں نے سنا۔ اگر یہی کام پہلے کر لیتے تو دونوں کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوتا۔ اگر یہ دیکھا جائے تو اس سارے معاملے میں اسپیکر قومی اسمبلی پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اور وہ غیر جانبدار ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے لیے۔ اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہو رہا تھا تو اسپیکر قومی اسمبلی دونوں حکومت اور اپوزیشن سے کہتا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے، کسی اس پہ نہیں آتے،
تو پھر ٹھیک ہے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اسپیکر منتخب کر لیں۔ میں اس طرح کے ماحول کی اجلاس کی صدارت نہیں کرتا، اور تب تک اجلاس ارجنٹ کرتا ہوں جب تک حکومت اور اپوزیشن آ کے مجھے اس کی یقین دہانی نہیں کراتے کہ ہاؤس کا جو ماحول ہے وہ سازگار ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ ایک دن کا جو ہمارے معزز ممبران اسمبلی ہیں ان کی جیب میں کتنا پیسہ جاتا ہے، چاہے کام کریں یا نہ کریں، پیسے تو انہوں نے لینے ہی لینے ہیں، کیونکہ غریب ملک کے جو نمائندے ہیں، عوام تو جائے بھاڑ میں، لیکن ان کی جیب میں پیسہ ضرور جانا چاہیے، اور پھر یہ باتیں بھی کرتے ہیں اداروں کے خلاف، تو اس حوالے سے بھی ان کو سوچنا چاہیے۔ جو ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراد کا جو ایکٹ ہے ان کی تنخواہیں اور مراد کا تعین کرتا ہے، جولائی 2018 جو گزر نوٹیفیکیشن کے مطابق فی رکن قومی اسمبلی 1.5 لاکھ تنخواہ لیتا تھا، چونکہ رکن قومی اسمبلی کی تنخواہ و مراد گریڈ 22 افسر کے برابر ہوتی ہیں۔ چونکہ رکن قومی اسمبلی کی تنخواہ اور مراد جس طرح ہم نے پہلے بتایا گریڈ 22 کے افسر کے برابر ہوتی ہیں، اس لیے جب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ارکان کی بھی تنخواہیں بڑھتی ہیں۔ اس لیے اب ایک رکن کی تنخواہ تقریباً 2 لاکھ ہو چکی ہے۔ ایک روز میں ایک رکن قومی اسمبلی 6,666 روپے تنخواہ لیتا ہے۔ ایک روز میں مختلف الاؤنسز کی مد میں ایک رکن 11,600 روپے لیتا ہے۔ گزشتہ روز دنوں میں جب زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی تو اس روز کتنے ارکان حاضر تھے ابھی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ نہیں کی گئی۔ ہنگامے کے پہلے روز اب حاضری کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور جو ارکان اسمبلی نہیں آتے، مبینہ طور پر یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ جو حاضری لگاتے ہیں سٹاف، ان کو سفارشیں بھی کی جاتی ہیں اور ان کو رشوت بھی دی جاتی ہے مبینہ طور پر۔ تو گزشتہ دنوں میں جب ارکان کی حاضری ایوان میں کم ہو تو وہ جب ان کی ڈیٹیل آتی ہے تو وہ اس سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ حاضر بھی ہوتے ہیں اور ان کی حاضری بھی لگی ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں میں مبینہ طور پر اس طرح کی شکایات بھی موصول ہوئی تھیں۔ تو جس طرح ہنگامہ آرائی ہوئی، کتنے ارکان حاضر ہوئے۔ ہنگامے کے پہلے روز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تقریر کا آغاز کیا تو اس روز ایوان میں 245 ارکان نے حاضری لگائی، جو قومی اسمبلی کے سٹاف کے مطابق اسمبلی کے 245 ارکان نے 6,666 روپے کے لحاظ سے ایک روز میں 16,33,333 روپے تنخواہ لی۔ اسمبلی کے 245 ارکان نے 11,600 روپے کے لحاظ سے 2,28,42,000 روپے مراد وصول کیے۔ ایک روز میں 245 ارکان نے 44,75,333 روپے جو ہیں وہ وصول کیے ہیں، اور 25 مفت ایئر ٹکٹ اس کے علاوہ ہیں جو ارکان قومی اسمبلی دور دراز سے آتے ہیں، کوئٹہ سے یا کراچی سے یا اس کے علاوہ پشاور سے اگر کوئی بائی ایئر سفر کرتے تو ان کو بزنس ایئر ٹکٹ دیے جاتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے ملازمین اور دیگر خرچ ڈال کر اس میں فی روز خرچہ تعداد 4 لاکھ بنتا ہے۔ اس طرح قوم کے ایک روز کا ہنگامہ تقریباً 25 لاکھ سے زائد میں پڑا۔ جب ہم کہتے ہیں غریب ملک ہے، غریب عام آدمی کے یہاں پر مسائل حل ہوتے ہیں، اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کیا ان کے مسائل جو ہیں اسی طرح حل ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں انا کی جنگ میں عام آدمی کو بھیڑ چڑھائیں گے، ان کے مسائل چونکہ توں رہیں گے۔ جب اپنے مفادات کی بات آتی ہے تو دونوں فریقین مل کر بیٹھ جاتے ہیں، جب عوام کی بات آتی ہے تو اختلافات بھی سامنے آتے ہیں اور ان کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں، اور ان کے ایک دوسرے کی جو سیاست ہے وہ بھی جاگ جاتی ہے۔ یہ جو تمام چیزیں تھیں آپ کے علم میں لانا مقصود تھی۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔